چوٹیں بہت مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جو ہے وہ بلیڈنگ کا ٹائم بہت زیادہ تر رہتا ہے۔ کچھ بلیڈنگز ایسی ہوتی ہیں جن کی کٹ لگنے کی وجہ سے یا کسی ایکسیڈنٹس کی وجہ سے چھوٹا موٹا کٹ لگ جاتا ہے اور وہ زخم خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں، کچھ کٹس ایسے واؤنڈس لگ جاتے ہیں جس کی جو ہے وہ بلیڈنگ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، اور ایسے میں پیشنٹ بہت ساری ادویات کا استعمال کر کے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، اسپرٹس وغیرہ لگاتا ہے، اور پٹی وغیرہ کے باندھنے سے بھی وہ واؤنڈ اندر سے کافی گہرا ہونے کی وجہ سے، گہرے کٹ کی وجہ سے اس میں سے بلیڈنگ پھر بھی مسلسل جاری رہتی ہے۔ ایسی صورت میں پیشنٹس کو اسپرٹ کے ساتھ ساتھ یا ڈیٹول سے یا پانی کے ساتھ صاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کی اندرونی بلیڈنگز کی وجہ سے، بلڈ ویسلز کی کٹ جانے کی وجہ سے، یا اس کی ڈیپ وینز جو ہوتی ہیں وہ کٹ جانے کی وجہ سے تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کی بروقت جب تک علاج نہ کیا جائے تو بلیڈنگ بہنے سے بہت سارا خون ضائع بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بلیڈنگز جو ہوتی ہیں وہ انٹرنل ہوتی ہیں، جو کہ بلڈ ویسل کی کٹ جانے سے ہوتی ہیں۔ ایکسٹرنل بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ ماؤتھ سے ہوتی ہے، ویجائنا سے یا ریکٹم سے یا نوز سے ہو جاتی ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے بہت ساری تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ بلیڈنگ جو ہے وہ بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، بلڈ ویسلز کی وجہ سے، کلاٹنگ کی وجہ سے، یا کسی نہ کسی میڈیکیشن کے استعمال کی وجہ سے، یا ہائی بلڈ پریشر جو کرونک ہو اس وجہ سے، یا انہیریٹڈ بلیڈنگ کی وجہ سے، یا پھر کسی سرجری وغیرہ کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لنگ کینسرز میں، برونکائٹس کی بیماری میں، یا لیوکیمیا کینسر جیسی بیماریوں میں بھی دیکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اس کی روک تھام کے لیے یا انجری کے وقت یا کسی بھی قسم کا ہیمریج ہو چکا ہے بلڈ کا، تو اس میں بھی یہ استعمال ہوتی ہے۔ HR-45 جو ہے وہ ہومیوپیتھی کی سب سے بیسٹ میڈیسن ہے، جس کو جو ہے وہ استعمال کرنے سے جو ہے وہ فوری طور پر بلڈ جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ جہاں سے بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہو وہاں پہ لگانے کے بجائے اگر ہم اس ادویہ کو جو ہے وہ جس مقدار میں ڈاکٹر نے ہدایت کے حساب سے بتائی ہوئی ہے اس ہدایت کے حساب سے اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو HR-45 جادوئی کام کرتی ہے اور بلیڈنگ کو روک دیتی ہے، چاہے وہ انٹرنل بلیڈنگ ہو یا ایکسٹرنل بلیڈنگ ہو۔ دونوں طرح سے اگر یہ ہیمرائڈس میں بھی بہت اچھے طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے، پائلز میں بھی اس کی استعمال کیا گیا ہے۔ HR-45 کا استعمال چوٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کی اگر زخم ہو یہ اس کو جلد از جلد ٹھیک کر دیتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، اور سبسکرائب کے بعد دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔